بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب مسافر کی نماز کا بیان چل رہا ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ نماز کس طرح پڑھیں گے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال: کتنی دور کے سفر کے ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے؟ جواب: شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیان کی وجہ سے 4 اور دن چھوٹے سے چھوٹا دن مراد ہے۔ سوال: درمیانے درجہ کی چال سے کیا مراد ہے؟ 3 دن کی مسافت کتنے میل ہو جاتی ہے؟ سوال: درمیانی درجہ کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہ ہے کہ 3 میل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 میل کے برابر سمجھ لی گئی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر اتنی دور کا ارادہ چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ مسافر ہو گیا، خواہ جتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ سوال: مسافر کی نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ جواب: مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنی حالت پر رہتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سوال: 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قصر کہتے ہیں۔ سوال: مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے؟ جواب: جب اپنی بستی کے آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے۔ جب آپ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ اپنے بستی سے اگر آپ آگے نکل گئے تو وہاں سے آپ مسافر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال: مسافر کب تک قصر کرے؟ جواب: جب تک کہ وہ سفر میں رہے اور کئی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے، اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے۔ سوال: اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لے، پھر پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لے، پھر اگر 2-4 دن کی نیت کر لے تو اسی طرح 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے تو نماز قصر پڑھنا چاہیے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زیادہ بھی گزر جائے تب بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ سوال: مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا، اور بھولے سے ایسا کیا ہوگا تو گناہ گار بھی نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو نماز فرض ادا نہیں ہوگی اور چاروں نفل ہو جائے گی، اور فرض پھر دوبارہ پڑھیں۔ سوال: اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب: امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمہ بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہے۔ سوال: اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: مسافر اپنی 2 رکعتیں پوری کرنے کے لیے سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، اور مسافر ہو تو مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی رکعتیں پوری کر لیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورہ نہ پڑھیں، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو نہ کریں۔ سوال: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے۔ چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر درمیان نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نماز کا منہ قبلہ کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلہ کی طرف پھیر جانا چاہیے۔
ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ ریل گاڑی میں ہیں، جہاز میں ہیں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا اگر یہ گاڑی گھوم رہی ہے تو فوراً آپ کو قبلہ کی طرف منہ کرنا ہوگا اس صورت میں۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔